کسی بھی کامیاب انسانوں کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ تو اگر کامیاب ہونا ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں، چاہے پڑھائی میں، اسکول کالج میں یا بزنس میں، کسی بھی کمپنی کے مالک بننے میں، ہر چیز میں وقت کا صحیح استعمال اسے کامیاب بنا دیتا ہے۔ اگر اسی وقت کی اہمیت کو ایمان کے ساتھ جو صحیح استعمال کرتا، یعنی اگر غیر مسلم بھی اگرچہ استعمال کیا وقت کا صحیح تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن جس نے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان بھی ہے اور وہ وقت کا صحیح استعمال بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جس کے ساتھ ایمان نہیں ہے وہ دنیا میں تو کامیاب ہوگا وقت کا صحیح استعمال کرنے سے، لیکن ایمان بھی ہو اور ایمان والا وقت کا صحیح استعمال بھی کرے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر کی سانسوں میں ہر سانس ایک جوہر، جوہر کا مطلب ہیرے جواہرات، جیسے جیول کہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ عمر کی سانسوں میں ہر سانس ایک ہیرے، ایک موتی کی طرح ہے، ہر سانس ایک ہیرا اور موتی کی طرح ہے، جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو ہم نہ بیچ سکتے نہ خرید سکتے۔ سانس کو، ایک سانس پوری دنیا بھی دے کر خریدنا چاہے نہیں مل سکتی، اتنی قیمتی چیز، سوچنے کی بات ہے، ہم ایک سانس کو خریدنا چاہیں نہیں خرید سکتے، پوری دنیا کی دولت لگا دیں خریدنا چاہیں خرید نہیں سکتے، لیکن اتنی قیمتی چیز ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ سال، مہینہ، ہفتہ، گھنٹہ، منٹ، یہ وقت بہت بڑا خزانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، ہم اسے کس چیز کو خریدنے میں لگا رہے ہیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اتنی بڑی قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وقت، تو پھر اس کو ہم کس چیز کو خریدنے میں لگا رہے ہیں، دنیا یا آخرت؟ کس کے لیے ہمارا وقت استعمال ہو رہا ہے، کہاں ہمارا وقت لگ رہا ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اگر ہم قرآن کھول کر دیکھیں گے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھا رہے، اے لوگوں تمہارا وقت قریب آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک وقت دے کے بھیجا ہمیں اس دنیا میں، ایک مقررہ وقت، کسی کے لیے 10 سال، 20 سال، 40، 50، 100، جس کو جتنا ملنا ہے اللہ تعالیٰ ایک وقت دے کر بھیجا کہ اتنا ہی وقت تجھے دنیا میں مل رہا ہے، تو اس وقت کو تو کیسے استعمال کرے گا یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی تمہیں جو مدت ملی دنیا میں زندگی گزارنے کی، جو وقت تمہیں ملا، اب وہ ختم ہوتے جا رہا ہے اور تمہارے حساب کا وقت تم سے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ ہر ایک کو حساب دینا ہے، ہر ایک کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارا وہ وقت قریب آ رہا ہے اور دنیا میں تمہیں جو وقت ملا ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے، اور انسان کیا ہے، بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ انسان ایسا دنیا میں آ کے بھول گیا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، اسے حساب ہی دینا نہیں ہے، اسے وقت کی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد 100 سال کے بعد پتہ نہیں کب مرے گا، اس سوچ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں تمہارا وقت قریب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جیسا کہ سورۃ العصر ہے، ہم سب جانتے ہیں والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھایا وہاں پر۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو گزر گیا وہ وقت، جو گزر رہا ہے وہ بھی وقت ہے، اور جو آنے والا ہے وہ بھی وقت ہے، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک یعنی انسان سرتا سر نقصان میں ہے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت ہم بار بار سنتے ہیں، اب اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دنیا میں آ گئے ہو، تمہیں جو وقت مل گیا ہے، کتنا ملا اس کا صحیح استعمال کرو، جتنا ملا اس کا صحیح استعمال کرو، کتنا ملا یہ نہیں ہے، جتنا ملا اس کا استعمال تم کیسے کر رہے ہو، یہ حساب ہونے والا ہے۔ جو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ان چاروں چیزوں میں، یعنی سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو گنوایا، کیا؟ الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، نیک عمل، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا یعنی حق بات بولنا لوگوں کو، اور صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ 4 کاموں میں زندگی کے اپنی قیمتی اوقات کو ان 4 چیزوں کے ساتھ مشغول رکھتا ہے تو وہی خسارے سے بچے گا۔ اپنی زندگی میں جتنا ٹائم ہم کو ملا، اس ٹائم کو، اس وقت کو یہ 4 کاموں میں جو لگاتا، ان 4 چیزوں میں جو مشغول ہو کر اپنی زندگی کے وقت کو گزارتا، وہی نقصان سے بچنے والا ہے، خسارے سے بچنے والا ہے، آخرت کے دن کے جہنم کی آگ سے بچنے والا ہے۔